ذرا سوچئے، جس ملک میں آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری ہو، وہاں کی حکومت اچانک آپ کو کہہ دے کہ آپ اس ملک کے شہری ہی نہیں، تو اسی وجہ سے نہ آپ کے یہاں کوئی حقوق ہیں، نہ آپ کا یہاں گھر ہے، اور نہ ہی آپ کی کوئی پہچان ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہو کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ یہ کہانی فکشن نہیں، یہ میانمار، جسے پہلے برما کہا جاتا تھا، کی مسلم مائنورٹی کی ہے، جن پر ایسا ظلم ہوا کہ انسان کا انسانیت سے یقین ہی اٹھ جائے۔ انہیں نہ صرف ان کی زمین سے نکالا گیا بلکہ ان کی انسانی شناخت چھیننے کی بھی کوشش کی گئی۔ روہنگیا ایک مسلم مائنورٹی گروپ ہے جو میانمار کے رخائن اسٹیٹ میں بہت پہلے سے رہتے آ رہے ہیں۔ کچھ ہسٹریز کے مطابق 8 سینچری سے جب عرب تاجر وہاں جا کر بس گئے تھے، لیکن میانمار کی گورنمنٹ انہیں برمیز نہیں مانتی۔ 1982 کے سٹیزن شپ لا کے بعد انہیں آفیشلی فارنرز ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ وہ وہیں پیدا ہوئے اور ان کے پورے خاندان کی نسلیں بھی میانمار میں ہی رہتی ہیں۔ روہنگیا کی اپنی زبان، رسم و رواج اور کلچر ہے، لیکن میانمار کی حکومت انہیں اپنا شہری نہیں مانتی۔ 1982 کے بعد ان کا ID کارڈ، پاسپورٹ، ووٹ کا حق سب چھین لیا گیا۔ اب نہ یہ آزادی سے کہیں جا سکتے ہیں اور نہ اچھی تعلیم یا جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے 70 گاؤں الگ رکھے گئے ہیں اور ان کی ہر موومنٹ پر سخت کنٹرول ہوتا ہے، اسی لیے دنیا ان کا شمار سب سے زیادہ مظلوم کمیونٹیز میں کرتی ہے۔ 1982 سٹیزن شپ لا۔ اس لا نے میانمار کی سٹیزن شپ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ نمبر 1، فل سٹیزن شپ، صرف ان لوگوں کے لیے جو میانمار کے ریکگنائزڈ نیشنل ریسز سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس لسٹ میں روہنگیا کا نام ہی نہیں تھا۔ نمبر 2، ایسوسیٹ سٹیزن شپ، ان لوگوں کے لیے جو 1948 کے بعد میانمار کے سٹیزن بنے، لیکن یہ بھی روہنگیا کو زیادہ تر نہیں دی گئی۔ نمبر 3، نیچرلائزڈ سٹیزن شپ، صرف ان کو مل سکتی تھی جو 1948 سے پہلے میانمار میں رہتے تھے اور برمیز لینگویج اچھی طرح سے بولتے تھے، اور اس شرط نے بھی روہنگیا کو باہر کر دیا۔ روہنگیا کے ساتھ ڈسکریمنیشن تو بہت پہلے سے چل رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ ظلم 2012 کے بعد بڑھا، جب بدھسٹ اور مسلم کمیونٹیز کے درمیان بہت بڑا فساد ہوا۔ میانمار کی میجورٹی تھراوادا بدھسٹ ہیں۔ ان کا ایک پارٹ اسپیشلی ایکسٹریمسٹ مونکس یہ کلیم کرتے ہیں کہ روہنگیا اصلی برمیز نہیں بلکہ بنگلہ دیش سے ایلیگلی آئے ہوئے مائیگرینٹس ہیں، اس لیے ان کا میانمار میں کوئی حق نہیں۔ آشن وراٹھو جیسے مونکس نے اوپن اینٹی مسلم کمپینز چلائی۔ 969 موومنٹ اور ماں باتھا جیسے بدھسٹ گروپس نے مسلم کو تھریٹ ٹو بدھسٹ کلچر پورٹرے کیا۔ کچھ بدھ ایکسٹریمسٹ لیڈرز کہتے ہیں کہ اگر روہنگیا کو رہنے دیا گیا تو وہ اپنی پاپولیشن سے میجورٹی میں آ کر میانمار کی بدھسٹ آئیڈینٹی کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد میانمار کی فوج نے روہنگیا کے گاؤں پر حملہ شروع کر دیا، گھر جلا دیے گئے، لوگوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کے ساتھ فزیکل وائلنس کیا گیا، اور ہزاروں کو ان کے اپنے ملک سے ہی بھگا دیا گیا۔ 2017 میں یہ ظلم انتہا پر پہنچ گیا جب 7 لاکھ روہنگیا کے لوگوں کو بنگلہ دیش بھاگنا پڑا۔ ان کے پاس نہ مکان تھا، نہ کھانا، نہ کپڑے، صرف جان بچا کر بھاگنے کا موقع۔ میانمار کی گورنمنٹ نے اس کو ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن کا نام دیا، لیکن UN نے اسے ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا۔ اس میں بدھسٹ ایکسٹریمسٹ گروپس جیسے 969 موومنٹ نے پروپیگنڈا پھیلا کر نفرت کو اور فیول دیا۔ زیادہ تر لوگوں نے رخائن اسٹیٹ سے نکل کر جنگل، کھیتوں اور ندیوں کے راستے بنگلہ دیش کی طرف سفر کیا۔ بہت سے لوگ ناف ریور کراس کرتے ہوئے ڈوب گئے کیونکہ بوٹس زیادہ تر اوور کراؤڈڈ ہوتی تھی یا پھر آرمی ان پر فائرنگ کر دیتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اپنے پورے خاندان کو اس سفر کے دوران کھو دیا، بچے اپنے ماں باپ سے الگ ہو گئے اور بہت سے تو ابھی تک مسنگ ہیں۔ بنگلہ دیش نے شروع میں ان کو الاؤ کیا اور کوکسز بازار ایریا میں ٹیمپریری کیمپس بنائے۔ سب سے بڑا کیمپ کوٹو پلانگ بن گیا جو آج دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ ہے۔ کیمپس میں اوور کراؤڈنگ، ڈیزیز آؤٹ بریک اور ایجوکیشن ہیلتھ کیئر کی کمی ابھی تک مسئلہ ہے۔ جب ظلم اپنی شدت پہ تھا، دنیا نے آواز اٹھائی۔
یونائٹڈ نیشن نے اسے ٹیکسٹ بک ایتھنک کلینزنگ کہا۔ کچھ ملکوں نے سینکشنز بھی لگائے اور گیمبیا تو میانمار کو کورٹ تک لے گیا۔ سٹیٹمنٹس اور ریزولوشنز تو بہت آئے لیکن گراؤنڈ پہ سچویشن سیم رہی۔ میانمار ملٹری ابھی بھی پاورفل ہے اور ریفیوجیز واپس جانے سے ڈرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ پولیٹیکل سائلنس اور مسلم امت کے درمیان یکجہتی کی کمی کی وجہ سے ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور ہر گزرتے ٹرینڈ کی طرح یہ بھی ماضی کا حصہ بن گیا۔ سمندر کے پار، جنگلوں کے پار ایک قوم اپنی زمین، اپنے گھر، اپنے خواب کھو چکی ہے، لیکن ان کی آواز ابھی بھی زندہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں یا ہم بھی دنیا کی طرح خاموش ہو گئے ہیں؟ ان کی آواز بنو، کیونکہ اگر ہم نے بھی خاموشی اختیار کی تو تاریخ ہمیں بھی گنہگار لکھے گی۔